ناظرین کرام، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ زندگی کا وہ سفر جو ایک بہت ہی سادگی سے شروع ہوا تھا، آج بہت ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انسان نے بہت ترقی حاصل کر لی ہے۔ وہ انسان کے جو ایک دور میں سائنٹیفک جو ریسرچز ہیں ان کے مطابق بھی اور تاریخ انسانی کے مطابق بھی، وہ انسان جو پہلے غاروں میں، پہلے کچے گھروں میں رہا کرتا تھا، آج وہ انسان بہترین گھروں میں رہتا ہے، بہترین فیسلٹیز حاصل کر رہا ہے اور بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ آج اس انسان کے پاس زندگی گزارنے کے بہت سے آسان طریقے پیدا ہو چکے ہیں۔ انسان نے ترقی کی ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہو، چاہے وہ دنیا کی باقی فیلڈز ہوں، ہر لحاظ سے انسان نے ترقی کی ہے اور یہ ترقی کا سفر جاری و ساری ہے۔ لیکن ناظرین، ایک جو چیز ہے جو بہت سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی ترقی پر، اسی انسان کے تکامل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان نے جس قدر ترقی کی ہے، در حقیقت اسی قدر ہی اپنی اخلاقیات اور اپنے کردار اور اپنے جو روحانی تکامل سا، اس کی ترقی آیا ہو سکی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ روایت سے ہوئی جتنی بغاوت، دلوں کے فاصلے اتنے بڑے ہیں، جتنا دامن ترقی کا بڑھتا گیا، زندگی کی قبا تنگ ہوتی گئی، جتنا روئے تمدن نکھرتا گیا، اتنی تہذیب بے رنگ ہوتی گئی، اور امن کے جس قدر ڈھول پیٹے گئے، خون بہتا گیا، جنگ ہوتی گئی۔ وہ انسان کے جو پہلے اتنی مشکلات کا شکار نہیں تھا، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، آج وہ انسان ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اس سے مختلف ہے تو شاید وہ اس پہ حملہ کر دے گا، اسے مار دے گا، اس سے نفرت کرے گا۔ خداوند متعال نے انسانوں کو مختلف پیدا کیا اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کسی انسان کا ڈی این اے بھی دوسرے سے میچ نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری پہچان الگ ہے۔ ہماری زبان مختلف ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہمارا رہن سہن مختلف ہے، ہمارا سوچنے کا انداز مختلف ہے، لیکن یہ اختلافات ہماری نفرتوں کی وجہ نہ بنے۔ یہ اختلافات ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں۔ ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن سوشل سائنسز کی فیلڈ اینتھروپولوجی کی کہ the purpose of anthropology is to make world safe for human differences، کہ انسان کا اختلافات میں امن سے رہنا ہی انسان کی خوبصورتی ہے۔ جنت ہم نے وہاں نہیں بنانی، بلکہ در حقیقت ہم نے جنت اس دنیا میں بنانی ہے۔ اگر ہمارا گھر جنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا محلہ جنت ہے۔ اگر ہمارا محلہ جنت ہے تو ہمارا قصبہ جنت ہے۔ اگر قصبہ جنت ہے تو ہمارا گاؤں جنت ہے۔ اگر گاؤں جنت ہے تو ہمارا شہر جنت ہے۔ اور اگر شہر جنت ہیں تو ہمارا ملک جنت ہے۔ اور اگر ملک ہی جنت ہیں تو پھر یہ دنیا کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ بنانا ہم نے خود ہے، اس دنیا کو بہترین بنانا ہے تو ہم نے اپنے ارادہ اور اختیار سے بنانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن کمال انسان یہی ہے، جہاد بالنفس یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کا مقابلہ کرے۔ دین اسلام کس طرح سے امن کی ترغیب دیتا ہے، وہ دین اسلام کے جس میں قرآن کی ابتدا، قرآن کے ہر سورہ کی ابتدا، نماز کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم سے ہوتی ہے، جو رحمتوں اور رحیمیت سے بھرپور دین ہے، جو دین کے والی رحمت العالمین ہے، وہ دین محبت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو روایت کے جملے کہ حل الدین الا الحب، کہ کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دین تو امن کا پیغام ہے، دین محبت کا پیغام ہے، دین آشتی کا پیغام ہے۔ سوچنا ہم نے ہے، سمجھنا ہم نے، اور ہم نے اس دین سے سیکھنا ہے۔ یہی سیکھنا ہے کہ اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایک رہنا ہے، نیک رہنا ہے، اور محبت کی تسبیح میں پروئے رہنا ہے۔